السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر۔ گلگت بلتستان میں جب سے رجیم چینج ہوا ہے روزانہ ایک نیا پھڈا شروع ہو جاتا ہے، اور پھڈا بھی اس قسم کا کہ عوام سے ان کی سہولیات کو چھینا جا رہا ہے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ آٹے کی سبسڈی ہی ختم کر دی گئی ہے، اور آٹے کی سبسڈی ان کے لیے کتنی ضروری ہے اور یہ ان کا حق کس طرح ہے، بہت سی ایسے سوالات ہیں جنم لے رہے ہیں۔ آخر گلگت کی عوام سے کون سی دشمنی نکالی جا رہی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی MWM کے رہنما اور تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی محمد کاظم میثم صاحب موجود ہیں۔ کاظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ یہ آپ کے مجھے بتائیں کون سی دشمنی ہے جو گلگت عوام کے ساتھ مسلسل 18 ماہ سے نکالی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کے ساتھ، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ اور اس خطے کے ساتھ جس خطے کے عوام نے ڈوگرا کو مار بگایا، اپنے زور بازو سے اس خطے کو آزاد کرا کے 72,000 اسکوائر کلومیٹر کو پاکستان کی جھولی میں ڈالا۔ 75 سالوں سے محبتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب وہ عشق کے حد تک اس سلسلے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص کر جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد پھر عوام دشمن فیصلے پہ در پہ ہوتے آ رہے ہیں۔ اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے گندم سبسڈی کو، کہ گلگت بلتستان میں کیونکہ بہت سارے ایریاز، وہاں گلگت بلتستان کا یک فصلی ایریا ہے، وہاں پہ سنگل کراپ زون ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کروپنگ کا ایشو رہتا ہے، وہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو رہتا ہے، لہٰذا 70s سے متعدد اشیاء پر سبسڈی تھی، ٹھیک ہے، جس میں آئل ہے، جس میں آپ کے شوگر ہے، ایون سالٹ ہے، ویٹ ہے، اور دیگر اجناس اور خوردنی اشیاء جس پہ سبسڈی تھی، ٹرانسپورٹیشن ہے، ان سب پہ سبسڈی تھی۔ لیکن ایک ایک کر کے آہستہ 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 یہاں کی وفاقی حکومتیں گلگت بلتستان کو آئینی دائرے میں تو شامل نہیں کر سکے، گلگت بلتستان کو آئینی حقوق تو نہیں دے سکے، NFC ایوارڈ میں حصہ تو نہیں دے سکے، گلگت بلتستان کو ڈیو شیئر نہیں دے سکے، لیکن اتنا کر سکا کہ وہاں کے سبسڈیز ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کر دی۔ ہم سبسڈی کے کیوں مستحق ہیں؟ کیا ہم خیرات لے رہے ہیں؟ کیا ہم صدقات لے رہے ہیں؟ کیا سوال تو ہوگا، کیا کیوں، کس لیے؟ تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف پاکستان میں گندم پہ سبسڈی ہے؟ کیا آپ کے میٹرو پہ سبسڈی نہیں ہے؟ کیا آپ کی یوٹیلیٹی سٹورز پہ سبسڈی نہیں ہے؟ کیا آپ کے رمضان پیکیج پہ سبسڈی نہیں ہے؟ کیا آپ کے گرین ٹرینڈ پہ سبسڈی نہیں ہے؟ کیا جو راشن پیکیج ہوتا ہے رمضان میں اس پہ سبسڈی نہیں ہے؟ 25 ارب تو صرف آپ کے فرٹیلائزر پلانٹس پہ سبسڈی ہے۔ اچھا، تو پورے پاکستان میں وہ پاکستان کے وہ ایریاز آپ کی کتنے ارب کی سبسڈی بنتی ہے؟ 9.5 ارب کی سبسڈی اس ٹائم پہ۔ اچھا جی، 6 ارب کی تھی، اس کو بڑھا کے خان صاحب کے دور میں 8 ارب کر دیے گئے، ابھی 9.5 ارب روپے ہیں۔ تو گندم واحد شے ہے جس سے لوگوں کی سروائیول ممکن ہو سکتی ہے اور عام غریب عوام تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ تو ان تمام پاکستان کے جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی متعدد ایسی چیزیں ہیں جن پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، دی جاتی رہی ہے۔ خود یہاں پاسکو کے لیے سبسڈی ہے، پاسکو کے آپریشن پہ سبسڈی ہے، ویٹ سٹاک پہ سبسڈی ہے پاکستان بھر میں۔ تو یہ جو 8-9 ارب کی سبسڈی آپ گلگت بلتستان کو آپ یہ دے رہے ہیں، جبکہ ایک متنازع علاقہ ہے، وہاں کے ریونیو نہیں ہے، وہاں کے NFC ایوارڈ میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو آپ متنازع علاقہ، آپ کے بارڈر پر جو دشمن ملک ہے، وہاں آپ دیکھیں تو 24 چیزوں پہ سبسڈی ہے، 24 آئٹم سبسڈائزڈ ہیں، اور گلگت بلتستان میں صرف گندم پہ سبسڈی تھی، باقی سبسڈی ایک ایک کر کے چھینی گئی۔ لیکن اس سبسڈی پہ اب تو قہر بن کے ٹوٹا ہے۔ اصل میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب سے گئے ہیں ان کی موجودگی میں بھی، اور ان کے کپڑے نہیں بکے، وہ اس وجہ سے سبسڈی مل نہیں سکی آپ کو۔ آٹا دینے کے لیے کپڑے جو بیچنے تھے، تو میرے خیال ہے کپڑے تو اب رہے نہیں، کپڑے تو اب رہے ہی نہیں جس کو بیچا جائے۔ تو یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ محرومی میں بھرپور اضافے کی ایک اور کوشش۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ گلگت بلتستان کی عوام کی اوپینین اور ہے، وہاں پہ امپوز گورنمنٹ اور ہے، تو وہاں کی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی احتجاج کیا ہے، کوئی آواز اٹھائی ہے کیا؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے جو مخلوط حکومت بنی ہے وہ احتجاج کے لیے بنی ہوئی ہے؟
جس طرح یہاں ایک گورنمنٹ بنائی گئی تھی اور اس حکومت نے کیا مرضی کے فیصلے تھوپے. عجیب و غریب. ایک دن میں 28 بل پاس ہو گئے. آپ کو بل کی حیثیت کا پتہ ہے؟ اس بل نے 24 کروڑ عوام کو متاثر کرنا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ. لیکن 24 بل ایک دن پاس ہونے کا مطلب یہ ہے سیکنڈز میں بل پاس ہو گئے، منٹس میں پاس ہو گئے، جبکہ اس کے لیے ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز پہ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ملٹیپل ایفیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر جا کے ایک بل پاس کی جاتی ہے. کم از کم ایک بل کے لیے 2-3 سیشنز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ سے 28 بل جس طرح یہاں پاس کیے گئے، اسی طرح وہاں پہ جو حکومت بنی ہے وہ حکومت بھی فیصلوں میں مکمل طور پر فلسطین کی طرح مقبوضہ ہے، تو آزاد نہیں ہے. وہ فیصلے نہیں کر سکے، یہاں تک یہاں کے وفاق تک کو نہیں سمجھا سکے. اور آپ کو اس پر مستضاد یہ کہ بہت یہ نگران حکومت جو ہے، یہ نگران حکومت سبسڈی ختم کر سکتی ہے، مطلب اس کا رول کیا ہے؟ پاکستان میں اس وقت کیا 90 ڈیز سے بڑھ کر اگر 90 ڈیز ایکسیڈ ہو جائے تو اس سے پہلے کیا الیکشن ہونا ضروری نہیں تھا ان کے مطابق؟ کر کیا نہیں سکتے، کرنے پہ آئے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اب وہاں پہ عجیب بات میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ جب نئی حکومت بنی، یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکومت بنی، اس حکومت نے وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا کیا کہ گندم کرائسس تھی، سبسڈی کو انہینس کر کے 20 ارب تک لے جانے کا وعدہ کیا تھا. وہ 1 ارب بھی نہیں رہی. 16 لاکھ سے 20 لاکھ بوریاں تک لے جانے کا اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا. اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم اس لیے رجیم چینج کا حصہ بنے ہیں کیونکہ ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن وہی ہمارے لیے سب سے وہ جو 9 ارب مل رہے تھے وہ بھی نہیں گئے. ابھی اس پہ بھی اب سبسڈی ختم کی جا رہی ہے. یعنی لوگوں کی سروائیول مشکل میں پڑ جائے گی. اور ہیوین کرائی ہوگا. ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، مہدی شاہ کے دور میں، وہ چیف منسٹر تھا، انہوں نے بھی سبسڈی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن عوام سڑکوں پہ آ گئے، ایجیٹیشن ہو گئی، پھر ریورس ہو گئی. اسی طرح پی ایم ایل این کے دور میں بھی سبسڈی ختم کرنے کا ارادہ پورا ہے سڑکوں پر آنے کا اور احتجاج کرنے کا. بھرپور ایجیٹیشن ہوگی. تمام انجمنیں، تحریکیں، تمام جماعتیں مل کر، عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر جتنی وہاں پہ سول سوسائٹیز مل کر بھرپور احتجاج کا اعلان کر چکی ہے. متفقہ طور پر انشاءاللہ پہلے تو گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دیں گے، پریس کانفرنسز کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور ان کے عقل جو ہے ٹھکانے نہ آئے تو پھر عوام ہے، اور عوام سب سے بڑی طاقت ہے. خدا کی طاقت کے بعد جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عوام ہے. عوام سڑکوں پر آئے گی. تو میں ابھی بھی، چونکہ وہاں کی حکومت جو ہے نہ اس میں اتنی دم خم ہے کہ وہ یہاں فیڈرل حکومت کو کچھ سمجھا سکے. ویسے جو آپ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ سمجھنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، وہ سننے کو آئے ہیں، عوام کی نہیں کسی اور کی. تو ان سے میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا، یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی حساسیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مزید محرومی کی طرف لے کے نہ جائے. 3 سے 4 ارب، یعنی مشکل سے اگر 5 ارب بھی آپ فیڈریشن سے ریلیز کر دیں تو یہ مسئلہ 1 سال کے لیے ٹل سکتا ہے. یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کے آپ اتنے زیادہ مسائل کریٹ کر رہے ہو. دوسری بات یہ کہ یہ بھی واضح ہے کرتا چلوں کہ پورا پاکستان، یہ آپ کا تقریباً 60 سے 70% پاکستان کا جو زرعی علاقہ ہے وہ انڈس ریور سے سیراب کرتا ہے. یعنی ہم آپ کو پانی دیتے ہیں، اور پانی سے گلگت بلتستان نے کبھی تک کسی سرچارج کی بات نہیں کی، کوئی رائلٹی کی بات نہیں کی. تو اس گندم پہ سبسڈی پہ آ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مثلاً ہم خیرات لے رہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ یہ کہ ہم پہ احسان نہ کرو. اب تو بڑا احسان ہوگا، کیونکہ ہمارا جو حق بنتا ہے، اگر آپ کی NFC ایوارڈ کی طرف پہ اگر ہمیں بجٹ دیں تو 160 ارب سے اوپر ہمارا حق بنتا ہے، اور اس 160 ارب میں سے اس وقت 50 ارب ہمیں دے رہے ہیں. تو یعنی 100 ارب گلگت بلتستان کا اب بھی وفاقی حکومت آرام سے دبا کے بیٹھی ہوئی ہے. بہت شکریہ کاظم میثم صاحب سے. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اچانک یہ مسئلہ ہو کیا گیا کہ گلگت بلتستان کی عوام سے روٹی کا نوالہ بھی چھینا جا رہا ہے، اور احتجاج کی کال انہوں نے دے دی ہے. پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد احتجاج کریں گے. احتجاج سے پہلے ہی معاملات حل ہو جانے چاہیے، کیونکہ گلگت بلتستان کی عوام کا یہ مسئلہ ہے اور یہ حل ہونا چاہیے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.